السلام علیکم۔ آج ہم جماعت چہارم اردو کی کتاب سے سبق نمبر 3 مثالی معلم کی مشق کریں گے۔ چلیے آئیے اللہ تعالیٰ کے پاک اور بابرکت نام سے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے دیے ہوئے الفاظ کے معنی سمجھے۔ الفاظ معنی: آیات، آیت کی جمع، نشانی، قرآنی جملے۔ حکمت، دانائی، مراد حدیث رسول۔ وحی، انبیاء پر اترنے والا اللہ کا کلام۔ معلم، علم سکھانے والا، مدرس، استاد۔ غیبت، کسی کی غیر موجودگی میں اس کے بارے میں بری بات کرنا۔ تشبیہ، ایک چیز کو دوسری چیز کی طرح بتانا، مثلا شہد جیسا میٹھا۔ اگلا سوال ہے، سبق کے مطابق دیے ہوئے الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ اب یہ انہوں نے باکس دیے ہوئے ہیں اور یہ خالی جگہ ہے جملوں میں، تو ہم نے یہاں سے باکس میں سے الفاظ چن کر ان خالی جگہوں پر لکھنے۔ الف، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی ایسی بات نہ کرتے جس سے دوسرے بندے کو تکلیف پہنچے۔ یہاں باکس سے ہم نے لفظ تکلیف کو یہاں پر لگایا ہے۔ بے، بہترین علم وہ ہے جو نفع بخش ہو۔ جیم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کا آئینہ ہے۔ یہاں ہم نے باکس سے آئینہ لفظ چن کر خالی جگہ میں لگایا ہے۔ دال، یہ زبان سب سے زیادہ ڈیش ہے۔ یہاں پر ہم نے خطرناک لفظ لگا کر جملہ مکمل کیا ہے۔ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لہجے میں محبت اور آسانی ہوتی۔ یہاں پر ہم نے لفظ آسانی لگا کر جملہ مکمل کیا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ دیے ہوئے سوالوں کے جواب لکھیں۔ الف، خانہ کعبہ کی دیواریں اٹھاتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا کی تھی؟ جواب، حضرت ابراہیم نے دعا فرمائی، اے رب، ان لوگوں میں خود انہی کی قوم میں سے ایک ایسا رسول بھیج دیجئے جو انہیں تیری آیات سنائے، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے۔ بے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو کی خاص بات کیا تھی؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو نہایت صاف اور واضح ہوتی، آپ مختصر اور مکمل بات کرتے، الفاظ کم مگر پر اثر ہوتے۔ جیم، پانچوں نمازوں کی اہمیت بتانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کون سی مثال دی؟ جیم، آپ نے ایک مرتبہ صحابہ سے پوچھا کہ تم میں سے کسی کے گھر کے آگے نہر بہہ رہی ہو اور وہ روزانہ 5 مرتبہ اس میں غسل کرے تو کیا
اس کے بدن پر میل باقی رہے گا؟ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے جواب دیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس پر ذرا بھی میل باقی نہیں رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہی حال پانچوں نمازوں کا ہے کہ اللہ ان کے ذریعے سے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ دال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو سمجھانے کے لیے کون کون سے طریقے اختیار فرماتے؟ کم از کم 3 طریقے بتائیے۔ جواب، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو سمجھانے کے لیے بہت سے طریقے اختیار کرتے، جن میں سے 3 یہ ہیں۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واضح، مختصر اور مکمل بات کرتے۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفقت، نرمی اور محبت سے بات سمجھاتے۔ نمبر 3، آسان مثالوں اور ہاتھ کے اشاروں سے بات ذہن نشین کراتے۔ حصہ ہے، آپ دوسروں کو سمجھانے کے لیے کون سا طریقہ اختیار کرتے ہیں؟ جواب، میں دوسروں کو سمجھانے کے لیے آسان اور واضح طریقہ اختیار کرتی ہوں۔ مثال کے مطابق لفظوں کا کھیل کھیلیں اور نیا لفظ بنائیں۔ مثال کے طور پر، بتاؤ کے اوپر سے ایک نقطہ ہٹائیں تو بنے گا بناؤ۔ بتاؤ کے اوپر 2 تے کے نقطے ہوتے ہیں، ایک نقطہ ہٹا دیا تو بن گیا بناؤ۔ اب باقی ہم خود بنائیں گے۔ سب سے پہلے ہے، شیر کے اوپر سے 3 نقطے ہٹائیں تو بنے گا، شیر کے اوپر 3 نقطے ہوتے ہیں، ہم نے مٹا دیے تو کیا بن گیا؟ سیر۔ اگلا جملہ ہے، پل کے نیچے سے 2 نقطے ہٹائیں تو بنے گا۔ اب 3 نقطے ہوتے ہیں، ہم نے صرف 2 نقطے ہٹائیں تو ایک رہ جائے گا تو بن گیا بل۔ جال کے نیچے سے 1 نقطہ ہٹائیں تو بنے گا۔ اب جیم کا ایک ہی نقطہ ہوتا ہے تو ہم نے وہ بھی ہٹا دیا تو یہ بن گیا ہے الف ہا لام حال، ہے الف ہا لام حال۔ ٹال سے علامت توئے ہٹا کر نیچے نقطہ لگانے سے بنے گا۔ اب ٹے کے اوپر چھوٹی توئے ہے تو وہ بھی ہٹا دی ہم نے اور نیچے لگا دیا ہم نے نقطہ، تو وہ بن جائے گا بیلف با لام، بیلف با لام بال۔ یہاں پر بچوں ہم اپنا یہ ختم کرتے ہیں، یہ ایکسرسائز آگے بھی ہے تو اس کا پارٹ 1 ہم یہاں پر ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ کل آپ کو آگے یہ مکمل پوری مشق کرا دی جائے گی اگلی ویڈیو میں۔ تو آپ کو اگر یہ پسند آئے میرا پڑھایا ہوا تو آپ اس کو سبسکرائب کریں اور اس کو لائک کریں اور شیئر کریں آگے۔ اللہ حافظ۔